یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ طیارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان، سب ایک مقصد کے تحت ہیں۔ اور جب کوئی چیز کسی مقصد کے تحت بنائی جائے اور وہ مقصد پورا نہ ہو تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مائک اگر آواز نہ پہنچائے تو آپ اس مائک والے کو پیسے نہیں دیں گے، بار بار ڈسٹرب کرے تو آپ کا غصہ ساتویں آسمان پر چڑھ سکتا ہے، مزید پریشان کرے تو آپ غصے میں مائک کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے تحت بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد صبح کا سورج نکلتے ہی آپ کے اس گاؤں سے باہر سڑک کی طرف جو روڈ دکانوں کی طرف نکلتا ہے، باہر کی طرف جاتا ہے، آپ صبح صبح دیکھیں گے کہ کوئی جیپ کاریں چل رہی ہیں، ماروتی وین چل رہی ہے، موٹر سائیکل چل رہی ہے، سائیکل چل رہی ہے، کچھ نہیں تو لوگ پیدل ہی جا رہے ہیں۔ یہ بلا مقصد نہیں جا رہے ہیں، کوئی سبزی خریدنے جا رہا ہے، کوئی گوشت خریدنے جا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی اپنی دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنے آفس کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہے۔ سب اپنے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور مقصد قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یہی اصل مقصد ہے۔ آپ اپنے علاقے کے ایم ایل اے سے ملنے جانا چاہتے ہیں، ایم پی سے ملنے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اس کی بستی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ گڈا کی طرف جا رہے ہیں، آپ بھاگلپور کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا ارادہ ہے بڑھتے ہیں۔ کھلونے بک رہے تھے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھلونے خرید لیے ہیں۔ سستا مارکیٹ دیکھا تو آپ نے اپنی بیوی کے لیے ساڑی یا سوٹ بھی خرید لیا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے خریدی ہیں، اور خریدنے کے بعد جب آپ اپنے گھر آتے ہیں، بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، گاؤں والوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کے منہ سے چھوٹتے ہی یہ نکلتا ہے کہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے، سفر بیکار ہو گیا ہے۔ آپ نے موزہ خریدا ہے، آپ نے سستا کپڑا خریدا ہے، آپ نے بچوں کے کھلونے خریدے ہیں، سفر سے لوٹتے وقت یہ ساری چیزیں آپ نے خریدی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہیں گے کہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے، سفر بیکار ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہ جملہ آپ کے منہ سے اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ آپ کا اصل مقصد تھا لیڈر سے ملنا، آپ کا اصل مقصد تھا ایم ایل اے اور ایم پی سے ملاقات کرنا، لیکن اس سے ملاقات تو آپ کی ہوئی نہیں۔ اگرچہ موزہ لے لیا، اگرچہ کپڑا خرید لیا، اگرچہ کھلونے لے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ یہی کہیں گے کہ سفر بیکار ہو گیا ہے۔ یہ سستی چیزیں خریدنے کے باوجود سفر بیکار کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد تھا لیڈر سے ملنا، وہ نہیں ہو پایا۔ آپ چاہے کتنی ترقی کر لیجئے، آپ چاہے کتنی اونچی کوٹھیاں بنا لیجئے، آپ چاہے جتنے اونچے محلوں میں داد عیش لے لیجئے، آپ ثریا پر سوار ہو جائیے، آپ ہوائی جہاز کی ایجاد کر لیجئے، آپ راکٹ بنا لیجئے، آپ سائنٹسٹ بن جائیے، آپ اپنے بچوں کو ایم بی بی ایس، ایم ڈی اور ایم ایس کرا لیجئے، آپ سب کچھ کرا لیجئے،
لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد عبادت سے دور ہیں تو آپ کا یہ سفر بیکار ہے، آپ کی زندگی کا مقصد بیکار ہے، آپ بالکل فلاپ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ آپ نے اپنے بچے کو MBBS بنا لیا، MS کرا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، انجینئر بنا لیا، یہ سب کچھ ضمنی مقاصد تھے، لیکن اصل مقصد سے آپ خود دور ہو گئے اور اپنے بیوی بچوں کو آپ نے دور کر دیا۔ اسی لیے دنیا میں بدامنی ہے، اسی لیے دنیا میں بدامنی ہے۔ اور بدامنی کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی لیڈر سے پوچھیں گے تو وہ اس کا ریزن کچھ اور بتائے گا۔ دنیا میں اس ہنگامہ آرائی کا ریزن اگر آپ کسی فلاسفر سے پوچھیں گے تو وہ اس کی وجہ کچھ اور بتائے گا۔ اگر آپ کسی کمیونسٹ سے پوچھیں گے کہ دنیا میں یہ ہنگامہ آرائی کیوں ہے، یہ بد امنی کیوں ہے، شانتی کیوں نہیں ہے، ایک دوسرے کا دشمن کیوں ہے، تو وہ کمیونسٹ اس کا ریزن کچھ اور بتائے گا۔ آپ کسی لیڈر سے پوچھیں کہ یہ دنیا میں ہنگامہ آرائی کیوں ہے، یہ بد امنی کیوں ہے، تو وہ کہے گا بڑھتی ہوئی آبادی اس کا ریزن ہے۔ 2 کے بجائے لوگ 10 بچے پیدا کر لیتے ہیں، بد امنی تو ہوگی۔ گاؤں میں 20 آدمیوں کے لیے اناج پیدا ہوتا ہے، 100 لوگ رہنے لگیں گے تو لڑائی تو ہوگی۔ بزنس نوکری کہاں سے ملے، سب کو بزنس کہاں سے دیا جائے، تو بد امنی تو ہوگی۔ لوگ چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، بد امنی تو ہوگی۔ اگر آپ اس بد امنی کا ریزن، اس بد امنی اور اشانتی کا کارن اگر آپ لیڈر سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ بڑھتی ہوئی آبادی۔ اگر آپ کسی فلاسفر سے پوچھیں گے، فلسفی سے، کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، دنیا میں اشانتی کیوں پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کا دشمن کیوں ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا کیوں نہیں چاہتا، تو فلاسفر اس کا جواب دے گا دنیا میں اس کی اصلی وجہ ہے ایٹمی ہتھیار۔ اس موجودہ دور میں ہر ملک یہ چاہتا ہے، ہر کنٹری یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہو جائے، ہائیڈروجن بم ہو جائے، دوسرے لوگ ہم سے ڈرنے لگیں۔ دیکھ لیجیے آپ، روس کی اور لڑائی، ہر بات پر دھمکی کہ اب نیوکلیئر ہتھیار ہم چھوڑ دیں گے، اب پرمانو بم ہم گرا دیں گے۔ جن ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے وہ بیچارے آج ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں، اور وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی مشکل وقت پر دشمن کا جواب دے سکیں اور دشمن کے دانت کھٹے کر سکیں۔ اور جو ایٹمی طاقت بننا چاہتے ہیں اس کو سپر پاور ممالک ایٹمی ہتھیار، ایٹمی طاقت بننے کا سپنا پورا نہیں ہونے دے رہے ہیں، جیسے ایران وغیرہ۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے گا، میں آ رہا ہوں اصل چیز پر جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، لیڈر کہتا ہے دنیا میں بد امنی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتی ہوئی جن سنکھیا۔ کسی فلاسفر سے پوچھیں گے تو فلسفی پوچھے گا، جواب کیا دے رہا ہے؟ بد امنی کا کارن کیا ہے، بد امنی کا ریزن کیا ہے؟ ایٹمی ہتھیار۔ یہ سارے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کر دو، دنیا کے اندر امن اور سکون پیدا ہو جائے۔ اور کسی کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، تو کمیونسٹ اس کا جواب آپ کو یہ دے گا کہ پیداوار کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے، پیداوار کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو کوٹھی کا مالک بنا دیا اور کسی کو جھونپڑی دے دی۔ کوئی بڑے 5 منزل مکان میں دادے عیش لے رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہے، وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اور نشے سے لت پت نوجوان لڑکے اپنے نشے میں گاڑیاں چلاتے ہوئے ان فٹ پاتھوں پر سونے والے لوگوں کو اپنی گاڑیوں سے کچل دیتے ہیں۔ دنیا میں پیداوار کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی اللہ نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب۔ اگر سب لوگوں کو برابر کر دیا جائے، امیر و غریبی کا فرق مٹا کر سب کو برابر دولت مل جائے، سب کے مکان ایک جیسے ہو جائیں اور سب کے پاس ایک جیسی دولت ہو جائے، تو دنیا میں امن و سکون پیدا ہو جائے۔ غریب ہے وہ امیر بننا چاہتا ہے، امیر اور زیادہ امیر بننا چاہتا ہے، اس لیے دنیا کے اندر بد امنی ہے۔ لیکن دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب سب ایک ہی جیسے ہو جائیں گے تو یہ مکان کون بنائے گا؟
جب ہمارے پاس بھی تمہارے برابر پیسہ ہو جائے گا تو رکشہ کون چلائے گا؟ جب ہم بھی تمہارے مقابل جب ہم برابر کے ہیں تو سبزی کون بیچے گا؟ پھر ہمارے مکانات کی تعمیر کون